اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 70واں روزہ ہے اور آج یوم فتح جنگ بدر۔ پروردگار آج کے دن کے صدقے میں اپنے خاص فرشتوں کے ذریعے مدد کرے ہر ایک اس مومنٹ کی جو پروردگار سے مدد مانگے اور پروردگار کا دوست بننے کی کوشش کرے۔ آج جس وقت میں یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ بات کر رہی ہوں تو جب ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کلام کیا، وہ پہلا انسان جس کو آدم علیہ السلام کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں کیونکہ یہ اللہ پاک کی خلقت کا شاہکار تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور آسمان پیدا کیے تو خود کو لائق تحسین نہیں کہا، لیکن جب اس مٹی کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس کو مٹی سے پیدا کیا، تو خود کو لائق تحسین کہا۔ در حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کس حد تک کمال اور بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اگر چاہے تو فرشتوں سے بالا تر پہنچ سکتا ہے اور اپنا ایک علیحدہ مقام بنا سکتا ہے، اور اس کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ اپنے آپ کو بہتر آپشنز کی طرف لے کے جائیں، صحیح جگہ پہ لے کے جائیں، بلندی کی طرف لے کے جائیں۔ مثال بڑی عام سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے اگر بات کی جائے تو یہ یوں کی جا سکتی ہے کہ آگ ہے اور پانی ہے۔ آگ جب بھی جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، تیزی سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے، چاہے آپ اس کو گڑھے میں جلائیں، اور پانی آسمان سے بھی برسے تو پستی کی طرف آتا ہے اور گڑھے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی آگ کو اگر ہم نفس لوامہ اور پانی کو نفس امارہ سمجھ لیں، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ نفس امارہ وہ ہے کہ جو ہمیں گناہوں پہ اکساتا ہے، جو ہمیں ذلت پہ آمادہ کر دیتا ہے اور دنیا میں ذلیل بھی کر دیتا ہے خود اپنی خواہشات کے ہاتھوں، جبکہ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، اور اللہ کے قریب لے کے جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ گناہ پستی کی طرف لے کے جاتے ہیں، نیکی بلندی کی طرف لے کے آتی ہے، اور ہم گناہ گار ہیں، یقیناً ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کسی ایسے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم کریں جو ہمیں اپنے ساتھ اوپر لے جائیں، ہمیں بلندی کی طرف لے جائیں، ہمیں نفس لوامہ کا ساتھی بناتے ہوئے آگے لے کے جائیں، ہمیں نیک بننے کے وسیلے میں کام کریں۔ تو ہمارے نفس امارہ کے مقابلے میں اگر ہم چاہیں نفس لوامہ کی طرف جانا، یعنی نیکی کی طرف جانا، خدا پرستی کی طرف جانا، خدا کے قریب ہونا چاہیں، تو ہمیں ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو نفس مطمئنہ ہوں۔ اور یقیناً کہ پروردگار نے آل محمد علیہ السلام کے صدقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل محمد کے گھرانے کو، اہل بیت اطہار کو ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں بلندی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں نیک لوگوں کا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس لوامہ کے حامل بنا کے ہمیں نفس امارہ کے خاص بندوں تک پہنچا، معاف کیجیے گا، نفس مطمئنہ کے خاص بندوں تک پہنچا دے، نفس لوامہ کو ابھار دے ہمیں اور نفس امارہ کو موت دے دے۔ پروردگار کہتا ہے کہ جب تم کسی بلندی پہ پہنچتے ہو تو میں تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں، اور آواز دیتا ہے پروردگار ہمیں کہ ابن آدم، میں نے تمام خوبیوں کو تمہارے لیے 4 جملوں میں جمع کر دیا ہے۔ تو اگر ہم پوچھیں کہ اے پروردگار وہ 4 جملے کیا ہیں، تو پروردگار کہے گا کہ ایک جملہ میرے لیے ہے اور ایک جملہ تمہارے لیے ہے، تیسرا جملہ وہ ہے جو بندے کا مجھ سے تعلق ہے، یعنی پروردگار کا بندے سے تعلق ہے، اور چوتھا جملہ بندے کا بندے کے ساتھ رابطے کے لیے۔ پہلا جملہ جو پروردگار سے مخصوص ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ فقط میری عبادت کرو، کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ جملہ پروردگار کے لیے۔ اور جو جملہ ہمارے لیے کہا گیا ہے پروردگار کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے نیک کاموں کا بدلہ تمہیں اس وقت دوں گا جب تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔
جب روز قیامت ہوگا، جس وقت تم اپنے نیک اعمال کا بدلہ پاؤ گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ میں رک کے یہ بھی کہنا چاہوں گی، پچھلے 2 دن کے ٹاپک میں ہماری بات آ رہی تھی کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ہم میں کہیں کمی ہوتی ہے، یا ہمارے مانگنے کا طریقہ ویسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار وہ ہماری دعاؤں کو بھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پروردگار کو ہمارا مانگنے کا طریقہ کئی دفعہ پسند آ جاتا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہی رہے، اور میں اس کو تب دوں جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ تو پروردگار دوسرا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے نیک کاموں کا بدلہ اس وقت دوں گا جب تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ جس کا تعلق تجھ سے اور مجھ سے ہے، یعنی اللہ سے اور اللہ کے بندے سے اس تیسرے جملے کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے پکارو، اپنی حاجتوں کو مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور تمہاری حاجتوں کو روا کر دوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو ہماری پچھلے 2 دنوں سے چل رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو اور اپنی حاجتوں کو مجھ سے طلب کرو۔ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری آواز کو سنوں گا اور تمہاری حاجتوں کو روا بھی کروں گا۔ اچھا، اب پروردگار وہ کون سا جملہ ہے جس کا تعلق مجھ سے اور بندوں سے ہے، یعنی بندوں کا بندے سے ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کہ تم جس چیز کو خود کے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جیسا لوگوں کے ساتھ تم پیش آتے ہو، چاہو کہ تم سے بھی ویسا ہی پیش آیا جائے۔ تو ہم میں سے جو لوگ پروردگار کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک نہیں کرتے اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں، انہیں ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گا، میرے بندوں سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار تم سے اچھا سلوک کرے، پروردگار کے بندے تم سے اچھا سلوک کریں، تو اب میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کے پروردگار کے نام یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا محصی، یا مبدی، یا معید، برحمتک استغیث ہو۔ المحصی، اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا، کوئی چیز جس سے پوشیدہ نہ ہو، جس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہو۔ المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا، جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی اسپیسیمن کے مخلوق کو نیستی سے ہستی کی طرف لے کے آتا ہے، جو موجود ہی نہیں ہوتی چیز پروردگار اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل کرونا ہے، جو پہلے موجود ہی نہیں تھا اور پروردگار نے اس کو پیدا کر دیا، بندہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ المعید، دوبارہ پیدا کرنے والا، جو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا، حساب لینے والا ہے۔ الموسی، ان بے شمار اشیاء کا حساب رکھتا ہے پروردگار جن کا شمار کرنا ممکن نہیں، ہر چیز سے باخبر۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اپنے علم و شمار میں رکھنے والا۔ اس کا مطلب ہے، آپ سب جانتے ہیں ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، سمندری مخلوق ہے، اس کے علاوہ درخت ہیں، ہر طرح کے معدنیات ہیں۔ پروردگار نے کتنا کچھ رکھا ہے، لیکن یہ سب کی سب چیزیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے گھر میں مثال کے طور پہ کچن میں کتنی چیزیں پڑی ہیں، ہمیں وہ بھی کئی دفعہ یاد نہیں رہتا، لیکن پروردگار وہ ہے جو کائنات میں پڑی ہر شے کے ایک ایک ذرے کا حساب رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر نہ گرتا ہے، اور نہ ہی کوئی پتا اس کی مرضی کے بغیر گھاس کا تنکا بھی اگ نہیں سکتا۔ یہ ہے المحصی، جس نے حساب رکھا ہوا ہر شے کا۔ بارش کے کتنے قطرے گنے جاتے ہیں، گرتے ہیں زمین پہ، اور کس طرح سے نباتات اگتے ہیں، ہر چیز پروردگار کی احاطہ خبر میں موجود ہے۔ المبدی، یہ بھی پروردگار کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے پہلی بار پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں کہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی اس نے اپنی مخلوق کو پہلی بار اس لیے پیدا کیا کہ ان کو آزمائے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ نیکی کرنے والوں کو نیکیوں کی جزا دے اور برے کام کرنے والوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا دے۔ اسی طرح وہ اپنی مخلوقات کو ایک تدریج کے ساتھ ابتدا سے پیدا کرتا ہے اور ہر وقت اس کا احاطہ کرتا رہتا ہے۔
یعنی کہ جس کو پیدا کیا ہے اس کو کس نہج تک پہنچانا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے مرنے تک اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کتنا لمبا سفر طے کرتا ہے، ہر لمحہ بدل جاتا ہے۔ ہر 7 سال کے بعد انسان کی شخصیت پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ 7 سال کے بعد دیکھے کوئی تو وہ اس کو پہچان نہیں سکتا، 7 سال کے بعد جب 14 سال کے بچے کو کوئی دیکھے گا تب نہیں پہچان پائے گا، اور اسی طرح سے ہر 7 سال کے بعد انسان کی زندگی اور اس کی شخصیت، اس کا ظاہر بالکل بدل جاتا ہے۔ المعید، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک اور نام، دوبارہ پیدا کرنے والا، جو کل مخلوقات کو موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ سورہ روم ہی کی آیت نمبر 27 دوبارہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی پروردگار ہر لمحہ ہر وقت احاطہ کرتا ہے اپنے بندوں کا، اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلنے والا پروردگار۔ آج ہم بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا محصی یا مبدی یا معید برحمتک استغیث۔ تو آج ہم بات شروع کرتے ہیں الرحمن سے۔ ہر نماز کے بعد اگر 100 دفعہ الرحمن کا ورد کریں تو اس کی برکت سے یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے اور خشوع قلب کی دولت ملتی ہے، یعنی کہ دل راغب ہوتا ہے عبادت کی طرف، یادداشت بہتر ہوتی ہے اگر ہر نماز کے بعد 100 دفعہ یا رحمان پڑھا جائے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھا جائے تو ہر وہ شخص جو موجود ہے جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے وہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا۔ المحصی، دائرہ شمار گھیرے میں رکھنے والا، اگر روٹی کے 20 ٹکڑے کیے جائیں روزانہ اور یہ اسم الہی پڑھ کے اگر کوئی شخص کھائے تو مخلوق خدا اس کے لیے مسخر ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو لوگوں سے آسانیاں ملیں گی۔ جو اس اسم مبارک المحصی کو 1000 مرتبہ شب جمعہ پڑھے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، بے خوف ہو جائے گا عذاب محشر سے۔ اور اسی طرح سے المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا، اگر حاملہ عورت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 99 ٹائمز یا مبدیوں کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ نہ تو مس کیریج ہوگا اور نہ ہی پری میچور ڈلیوری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا خاص اثر ہے۔ یا مبدی، یا مبدیو، یہی لفظ دوبارہ، جس عورت کا حمل گر جاتا ہو، یعنی اس کی بار بار مس کیریجز ہو جاتے ہیں، اسے چاہیے کہ جب حمل سے ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے تو روزانہ 90 مرتبہ صبح کے وقت شہادت کی انگلی پہ 90 مرتبہ المبدیوں کو پڑھ کے اپنے شکم کا حصار کر لے، اپنے پیٹ کا حصار کرے تو حمل ساقط ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو اس کی مداومت کرتا رہے گا، یعنی یا مبدیوں پڑھتا رہے گا، اس کو سچائی حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے کرم حاصل ہوگا۔ یا معید، دوبارہ پیدا کرنے والا، اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو اس کے لیے گھر کے چاروں کونوں میں 70 مرتبہ یا معیدو پڑھا جائے، اس وقت جس وقت سارے گھر والے سو گئے ہوں تو وہ کھویا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہو اور اس کو وہ قرضہ واپس نہ ملتا ہو تو وہ اپنے نام کے برابر یا معیدو، نام کے اعداد کے برابر یا معیدو پڑھے تو انشاءاللہ قرضہ واپس مل جائے گا۔ کل ہم نے یا کویوں پڑھا تھا، تو یا کویوں کو المبدی و المعیدوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا رہے تو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، مخفی امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا خاص اثر ہے، اور اگر کوئی ہر روز 100 مرتبہ اس کا عمل پڑھتا رہے تو اس سے آپ کو جو یادداشت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح المعید، ہم دوبارہ ایک دفعہ بات کر رہے ہیں اس پہ کہ اگر پروردگار چاہے تو کوئی گھر سے چلا گیا ہو یا گم گیا ہو تو اس کی کوئی خبر آ جاتی ہے اگر 70 مرتبہ یا معیدو پڑھا جائے تو۔ اور اگر کوئی کسی معاملے میں کسی بات پہ پریشان ہو، اس کی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے تو 1000 مرتبہ یا معیدو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مشکل دور ہوتی ہے۔ کوئی چیز بھول گئی ہو تو یا مبدی ہو یا معید کا ورد کرتے رہیں تو چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پروردگار آپ لوگوں کو ان پاک ناموں کے صدقے میں اور ان کے اثر سے ہر طرح سے آسانیاں کرے،
اپنے علم اور احاطے میں آنے والی ہر وہ شے جو آپ کے حق میں ہے، پروردگار اس کو آپ کے حق میں بہترین کرے اور آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں کرے۔ پروردگار کے احاطے میں اور پروردگار کی خبر میں آنے والی ہر وہ مشکل جو آپ لوگوں تک آنے والی ہے، ہر مومن اور مومنہ کو پروردگار اس سے محفوظ رکھے۔ ہر وہ بیٹی اور بہن جو اپنے پروردگار کے کرم کے ساتھ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہے، پروردگار اس کو المبدی کے صدقے میں زندگی، صحت و سلامتی والی اولاد عطا کرے، اور جو لوگ گھروں سے دور ہیں، المعید کے صدقے میں وہ واپس اپنے گھروں کو خیر خیریت کے ساتھ، صحت و سلامتی اور عزت و آبرو کے ساتھ پلٹ کے آئیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، اور تمام ان مومنین و مومنات کو کہ جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں کو مستجابی کا درجہ ملے، امام وقت ہم سے راضی ہوں۔ آج یوم فتح بدر کے موقع پہ پروردگار آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عزت کی فتح عطا فرمائے، اور اپنے خاص فرشتوں کے ذریعے آپ لوگوں کا مددگار رہے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ مولا وارث۔